بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد یوسف مائی ٹاک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اسوہ حسنہ اور رمضان ہمارا اس بابرکت مہینے میں جو ٹاپک چل رہا ہے، آج میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا رمضان کا لفظی مطلب کیا ہے۔ رمضان کا لفظی مطلب ہوتا ہے جلا دینا، یعنی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے گناہ کو جلا دیتا ہے، اور یہ تمام مسلمانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کو نہ صرف ختم کروا لیں بلکہ ان کو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل کروا لیں۔ تو میں آپ صاحب کو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اس دعا کے ساتھ آگے چلتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے سے فیض یاب ہونے کا جو ہے وہ شرف عطا فرمائے۔ اسوہ حسنہ اور رمضان میں ہم نبوت کے چھٹے سال پر پہنچ چکے ہیں۔ نبوت کا چھٹا سال ہے، اور اس چھٹے سال میں حضرت امیر حمزہ حضرت عمر فاروق کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو ایک تقویت ملی، ایک طاقت ملی، اور مسلمانوں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ میں جا کر آزادانہ نماز بھی ادا کی، عبادت بھی کی، اور اس کے بعد مشرکین مکہ پر جو طاقت کا ایک نشہ سوار تھا وہ ختم ہوا۔ انہوں نے بیٹھ کے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کا جو یہ تبلیغ کا کام ہے ان کو بزور بازو نہیں روک سکتے، ہمیں تدبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں پلاننگ سے کام لینا چاہیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید بھی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی لین دین والا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو قریش مکہ کے تمام سردار بیٹھے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے قریش کے ایک بڑے عزت والے ایک سردار کو سلیکٹ کیا، فائنل کیا، جس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا۔ عتبہ بن ربیعہ کو انہوں نے منتخب کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے بات چیت کریں، گفت و شنید کریں۔ لہٰذا تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد، متفقہ فیصلے کے بعد، عتبہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خانہ کعبہ میں آ کر ملا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے ہماری قوم میں جو تم نیا معاملہ لے کر آئے ہو اور اس معاملے کے نتیجے میں تم ہمارے خداؤں اور معبودوں کو ان پر نکتہ چینی کرتے ہو، ان کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہو، ہمارے آباء و اجداد کو جاہل کہتے ہو، ہمیں گمراہ کہتے ہو، آپ کا جو بلند مقام اور رتبہ اس ہمارے معاشرے میں ہے، آپ کا حسب اور نسب جو اس معاشرے میں ہے، ہم سب کو معلوم ہے، لہٰذا میں تمہارے ساتھ کوئی ایک بھلے کی بات کرنے آیا ہوں، گفت و شنید کرنے آیا ہوں، میری ان باتوں کو غور سے سننا، اور ان میں سے جو بات آپ کو پسند آئے اسے قبول فرما لیجئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے ابو الولید آپ بات کیجئے، میں آپ کی بات مکمل سنوں گا اور غور سے بھی سنوں گا۔ اس پر عتبہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، نام لے کر ہے محمد، کہ اگر آپ کو مال اور دولت چاہیے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اور دولت اکٹھا کر دیں گے کہ پورے عرب میں آپ سے زیادہ امیر اور کوئی مالدار نہیں ہوگا، آپ حکم کیجئے۔ اگر آپ کو اعزاز اور رتبہ چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اپنے قبیلوں کا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو بادشاہی چاہیے تو ہم آپ کو تمام سرداروں کا سردار بادشاہ منتخب کر لیتے ہیں۔ آپ کے احکامات ہم مانیں گے، آپ سے ہم فیصلے کروایا کریں گے، آپ ہمیں جو حکم دیا کریں گے ہم اس کی تعمیل کیا کریں گے۔ آپ بتائیے آپ ان میں سے کیا چاہتے ہیں؟ جب عتبہ کی بات مکمل ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ابو الولید اب میں بولتا ہوں اور تم سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں سنوں گا، آپ بولیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات جو ہیں وہ تلاوت فرمانا شروع کر دیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے تو عتبہ پر ایک دم سے چپ سادھ گئی، وہ چپ چاپ ان آیات کو بڑے غور سے سنتا رہا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت مکمل کر لی تو وہ چپ سادھتے ہوئے ایک دم آرام سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، اور جا کر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ خدا کی قسم میں نے جو کلام آج سنا ہے نہ تو وہ شاعری ہے نہ تو وہ کہانت ہے، وہ واقعی کچھ الہامی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام لگتا ہے، لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے کہ اس معاملے کو یہیں پر چھوڑ دیجئے۔ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ ایسا کر دیا، نعوذ باللہ ان کو مار دیا، قتل کر دیا، تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا، بہت برا ہوگا۔
اور اگر یہ ہم پر کل کلا کو غالب آ گئے تو یہ عدل کرنے والے ہیں، یہ تو انصاف کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ عدل ہوگا اور انصاف ہوگا۔ تو یہ سودے بازی بھی ان کی رد چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب پچھلے کچھ عرصے میں ہونے والے واقعات سے، قریش کی دھمکیوں سے کافی پریشان بھی تھے اور برابر خطرہ بھی محسوس کر رہے تھے۔ اور جس طرح کے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن میں قریش نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ہمارے اور نبی پاک کے درمیان سے ہٹ جائیے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے اور کوئی ایک فریق کا صفایا کر دیں گے۔ دوسری بات کہ قریش عمارہ بن ولید بن مغیرہ اس لڑکے کو، ایک نوجوان کو لے آئے کہ ہمارا نوجوان ایک آپ لے لیجئے اور اپنا بھتیجا جو ہے ہمیں دے دیجئے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تیسری ایک واقعہ عتبہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی، کرتا مبارک پھاڑ دینا۔ چوتھا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں، گلے میں کپڑا ڈال کر گردن کو دبانا اور اس کپڑے کو زور سے کھینچنا۔ اس طرح کے واقعات سے حضرت ابو طالب کچھ پریشان تھے، لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ آل ہاشم اور مطلب کے تمام افراد کو، چاہے وہ مسلمان تھے یا وہ غیر مسلم تھے، ان کو اکٹھا کیا اپنے گھر میں، اور حضرت ابو طالب نے کہا کہ آج تک اپنے اس بھتیجے کی میں کفالت، سرپرستی، حفاظت کرتا آیا ہوں، اب میرے لیے کچھ مشکل ہو رہا ہے، اب میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا، پوری آل ہاشم کو، پورے مطلب کی اولاد کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ ہم سب لیں گے، جس میں آپ بھی شامل ہوں گے، ہم سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اس بات کو تمام لوگوں نے اتفاق کے ساتھ قبول کیا اور یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اب نبوت کا جو چھٹا سال چل رہا ہے، اس چھٹے سال کے ایک ہی مہینے میں مشرکین مکہ کو 4 اہم ترین ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کا قبول اسلام، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عتبہ بن ربیعہ نے جو سودے بازی کی کوشش کی وہ ناکام ہو گئی، اور چوتھے نمبر پہ حضرت ابو طالب نے بنی ہاشم اور عبد المطلب کی تمام اولاد کو، چاہے وہ مسلمان تھے یا اس وقت غیر مسلم تھے، ان کو اکٹھا کر کے عہد و پیمان لیا کہ سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ 4 بڑے دھچکے جو ہیں وہ اہل قریش کو، اہل مکہ کو، مشرکین کو لگے۔ تو لہٰذا اب پھر وہ سرداران مکہ اکٹھے ہوئے، بیٹھے اور سوچا کہ اب کیا کیا جائے، ہمیں ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ہم ہر محاذ آرائی میں، ہر پلاننگ میں ناکام ہو رہے ہیں، اب ہم کیا کریں۔ بڑی سوچ و وچار کے بعد قریش مکہ کے مشرکین نے یہ فیصلہ کیا، سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آل ہاشم کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ مکمل طور پر بائیکاٹ سے کیا مراد ہے کہ بنی ہاشم اور مطلب کے خاندان میں کسی قسم کی شادی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ میل جول ختم کر دیں گے، نہ ہم ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان کو اپنے گھروں میں آنے دیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے۔ اور بنی ہاشم کی طرف سے اگر معافی کی، اگر صلح نامے کی کوشش بھی کی گئی تو ہم اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ بھی کر دیں گے اور ان کی وہ پیشکش قبول نہیں کریں گے۔ یہ تمام نکات ایک تحریر کی شکل میں لکھے گئے، ایک صحیفے کی شکل میں لکھے گئے، اور یہ صحیفہ جو ہے ان سرداران مکہ نے خانہ کعبہ میں جا کر لٹکا بھی دیا۔ لیکن اس میں ایک جو ہے بات دیکھنے کو ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھی، تمام مسلمان، آل ہاشم کے تمام لوگ محصور ہو کر رہ گئے شبہ ابی طالب، جو مکہ کے قریب ایک گھاٹی ہے، تنگ گھاٹی ہے، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب اس میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوا، کیونکہ وہ پہلے دن سے اسلام کے، مسلمانوں کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا۔ اب جب تمام مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی، آل ہاشم کے خاندان کے تمام لوگ محصور ہو گئے، یہ نبوت کے 7ویں سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ قریش کے، اہل مکہ کے سرداروں کے اس بائیکاٹ کے نتیجے میں مسلمانوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے، مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، سنگین ہو گئے، اور محصورین جو تھے ان کی حالت ہر آنے والے دن کے ساتھ ابتر اور مشکل ہوتی جا رہی تھی، اور اکثر اوقات ان کو کھانے کے لیے چمڑے اور پتے ابال کر وہ کھانے اور پینے پڑتے تھے،
اور یہاں تک کہ اس گھاٹی سے باہر بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی چیخوں اور رونے کی آوازیں بھی سنائی دیا کرتی تھی۔ سرداران مکہ نے یہاں بھی بات ختم نہیں کی۔ دراصل یہ معاہدہ بائیکاٹ کا جو معاہدہ تھا وہ مکہ کے لوگوں کا تھا کہ ہم آل ہاشم کا بائیکاٹ کریں گے، مکہ سے باہر کے لوگوں کا نہیں تھا۔ تو قریش کے سردار یہ بھی کرتے تھے کہ مکہ کے باہر سے جو بعض اوقات کچھ تاجر لوگ اپنا مال کھانے پینے کی چیزیں مکہ کی طرف لا کر بیچتے تھے، تو یہ مکہ کے سردار یہ بھی کرتے تھے کہ وہ اشیاء ان کے اصل داموں سے کہیں زیادہ مہنگے داموں پر وہ اشیاء خرید لیتے تھے، اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ان اشیاء کو، کھانے پینے کی اشیاء کو خریدنے کی طاقت، ہمت اور سکت ان محصورین میں نہیں ہوتی تھی۔ اس دوران یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی کہتے تھے، جو آپ کے قریبی جاننے والے تھے، وہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی بھجوا دیا کرتے تھے۔ ان میں حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، وہ کبھی کبھار کچھ کھانے پینے کی چیزیں، گیہوں وغیرہ، وہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بھجوا دیا کرتے تھے۔ اس محصوری کے باوجود بھی مسلمانوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام ادھورا نہیں چھوڑا، راستے میں نہیں چھوڑ دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ حج کے دنوں میں مکہ میں دور دراز کے علاقوں سے جو حاجی آیا کرتے تھے، ان کو یہ اس گھاٹی سے نکل کر تبلیغ بھی کیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، اور لوگ مسلمان بھی ہوا کرتے تھے۔ اب یہ سلسلہ تقریباً 3 سال چلتا رہا۔ 3 سال جب گزر گئے تو مکہ کے لوگوں کے درمیان اس معاہدے کو توڑنے کی ایک مہم بھی شروع ہو گئی۔ ہوا یہ کہ قریش کا ایک ممتاز سردار جس کا نام حشام بن عمر تھا، حشام بن عمر، اور یہ قریش کے سرداروں میں ایک ممتاز حیثیت بھی رکھتا تھا، وہ بھی کبھی کبھار ان محصورین کو کھانا بھی پہنچا دیا کرتا تھا۔ وہ ایک دن زہیر کو ملا۔ زہیر حضرت عبد المطلب کا نواسہ بھی ہے۔ تو حشام بن عمر زہیر سے ملا اور اس نے زہیر سے کہا، کیا زہیر تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تم تو گھر میں آرام سے رہو، کھانا بھی کھاؤ اور زندگی آرام سے بھی گزارو، لیکن تمہارے ننیال والے، تمہارے قریبی رشتہ دار، وہ 3 سالوں سے بھوکے پیاسے فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں، تم اس چیز کو کیسے گوارا کر سکتے ہو؟ تو زہیر نے کہا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ قریش کا یہ معاہدہ میں ختم کر دوں، اس صحیفے کو چاک کر دوں، لیکن میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، میرا کون ساتھ دے گا؟ تو حشام نے کہا اس کام کے لیے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، لیکن زہیر نے کہا کہ ہم دونوں بھی یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ اور لوگوں کی بھی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو ان دونوں نے، یعنی کہ زہیر نے اور حشام بن عمر نے، کچھ لوگوں کو جو ہمدردی رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے، آل ہاشم کے لیے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن یہ سب لوگ مل کر خانہ کعبہ میں چلے گئے۔ تو زہیر نے خانہ کعبہ میں جا کر، جب سب سردار بھی وہاں بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ میں اس صحیفے کو چاک کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر قریش کے سرداروں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو زہیر نے کہا کہ آپ یہ کیسے گوارا کرتے ہیں کہ آپ کھائیں پیئیں، عیاشی کریں، اور ادھر آل ہاشم اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی بھوکے پیاسے اور فاقوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، میں تو یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اس پر ان کی اور ابو جہل کی اور سرداران مکہ کی تکرار جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور اس تکرار کے دوران انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو طالب بھی خانہ کعبہ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب اس لیے آئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو یہ کہا تھا کہ آپ قریش کے لوگوں کو جا کر یہ بتائیے کہ اس صحیفے پر ہمارے بائیکاٹ کے حوالے سے جو بھی تحریر لکھی ہوئی ہے اس کو دیمک نے یا کیڑوں نے چاٹ لیا ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ یہ بات حضرت ابو طالب نے آ کر ان تمام لوگوں کو بتائی جو آلریڈی اس جھگڑے اور اس بحث و تکرار میں مصروف تھے۔ تو بات یہ طے پائی، حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے اس صحیفے میں اگر تمام تحریر کے الفاظ کو کیڑے چاٹ چکے ہیں تو ہم سچے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ سچے ہیں، فیصلہ آپ لوگ کر لیجئے۔ لہٰذا جب دیکھا گیا تو واقعی اس تحریر کو سوائے اللہ کے نام کے تمام الفاظ کو دیمک یا کیڑے چاٹ چکے تھے۔ جب ایسا دیکھا تو زہیر، حشام بن عمر اور ان کے ساتھیوں نے فوری طور پر وہ صحیفہ چاک کر دیا۔ جیسے ہی وہ صحیفہ چاک کر دیا گیا
تو آٹومیٹکلی یہ قریش کا جو معاہدہ ان رائٹنگ ہوا تھا، چونکہ اس کو کیڑے چاٹ چکے تھے، ختم ہو چکا تھا، پھاڑ دیا گیا، تو وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ محصورین شیب ابی طالب سے باہر بھی آ گئے اور سکھ کا سانس بھی لیا، اور یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ اور اس دوران جب محصورین باہر آ گئے تو قریش کے سردار وہ ایک دفعہ پھر حضرت ابو طالب کے تقریباً 30 سردار تھے جو حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو پھر سے روکیے، وہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت نہ کریں، لیکن اس دفعہ بھی ان کی یہ تدبیر جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ اس دوران نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب کافی زیادہ بیمار بھی رہ رہے تھے اور بیماری کا غلبہ ہر آنے والے دن میں بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تو نبوت کے 10ویں سال میں حضرت ابو طالب کی وفات بھی ہو گئی بیماری کی وجہ سے۔ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی 42 برس تک کی، جو کہ ایک معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ بھی ان کو محبوب رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، لیکن آج وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے کچھ ہی دن بعد، بعض روایات میں ہے کہ صرف 3 دن بعد، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 65 برس اور ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 برس تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ جو زندگی کا ساتھ تھا وہ 25 برسوں پر محیط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، لوگوں نے میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت خدیجہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا کرتے تھے جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا، میری تکذیب کی، تو حضرت خدیجہ نے مجھ پر ایمان لائیں اور اسلام قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ جب قریش کے لوگوں نے، تمام مکہ کے لوگوں نے میرے اوپر تمام چیزیں بند کر دی، اپنا مال تمام چیزیں بند کر دی، بائیک آؤٹ کر دیا، تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، اس نے اپنا مال، ساری چیزیں میرے لیے، میرے اللہ کی راہ کے لیے اوپن کر دیں۔ یہاں پر میں آج اپنی بات مکمل کروں گا اس شعر کے ساتھ، درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا